السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، قرآن کی سیر جز 16 میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ اس جز میں ہم سورہ کہف کو کنٹینیو کریں گے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ تو جز 15 ہم نے اس سسپینس پر اینڈ کیا تھا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور خضر علیہ السلام نے پہلے تو کشتی میں سوراخ ڈال دی، پہلا سین، سیکنڈ لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب تھرڈ سین یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے، اور خضر علیہ السلام یہ شرط رکھتے ہیں، آیت نمبر 75 سے 82 تک ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال ان سے نہیں کریں گے۔ اگر وہ سوال کریں گے تو پھر ان کو خضر علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا، اور موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو پھر آپ مجھ سے جدا ہو جائیے۔ تو یہاں پر آتا ہے ہمارا تھرڈ سین، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کو بہت بھوک لگتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کھانا دو، پر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اور خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں، وہ ٹوٹ رہی تھی، تو وہ اس کو ری بلڈ کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے رہا نہیں جاتا، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ چاہتے تو ان سے کھانا مانگ لے سکتے تھے۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تمہارا میرا سفر ختم ہوتا ہے، اب میں تم کو ریزنز بتاؤں گا کہ میں نے کیوں یہ کام کیا۔ میں نے ہر کام اللہ کے حکم سے کیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی، اور ایک کے بعد ایک تمام سینز کا انہوں ریزن بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا۔ سب سے پہلے تو کشتی میں سوراخ ڈالنے کا ریزن بتاتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ قبضہ کرنے والا تھا، اور جس لڑکے کا قتل کیا وہ اپنے پیرنٹس کو بڑا ہو کر ٹارچر کرنے والا تھا، اور ان کو ایمان سے پھیرنے والا تھا۔ اور تھرڈ جو وال انہوں نے ری بلڈ کی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان لوگوں کا خزانہ تھا۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ ٹرائل کا ذکر ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ سب سے فرسٹ ٹرائل جو سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، اسٹوری آف کیف، کہف والوں کا واقعہ، وہ ٹرائل آف ایمان تھا۔ پھر باغ والوں کا واقعہ، اس میں جو ہے ٹرائل آف ویلتھ تھا۔ تھرڈ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، وہ ٹرائل آف نالج تھا۔ اور فورتھ اب ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کا، یہ ٹرائل آف پاور ہے۔ اس میں ذوالقرنین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چوزن بندے تھے، بہت پاور ان کے پاس تھا، اور وہ ایمان والے تھے۔ انہوں نے ایسٹ ویسٹ اور سینٹرل جو ہے ورلڈ کا انہوں نے سیر کیا، اور یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے لوہے اور تانبے کی بہت بڑی دیوار بنائی تاکہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے لوگ بچ سکیں، پر یہ دیوار قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ پھر سورہ کہف اینڈ ہوتا ہے قیامت کے منظر اور توحید کے ذکر کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ مریم، اس کے اندر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوٹ کریے کہ یہ بیسٹ سورہ ہے کرسچنز کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ وہی سورہ ہے جو جعفر رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی کے سامنے پڑھی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ وہ کرسچن تھے۔ اور یہ بھی نوٹ کریے کہ مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر نام کے ساتھ موجود ہے، ان کے علاوہ کسی اور عورت کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سورہ سٹارٹ ہوتا ہے بڑے ہی ایموشنل سین کے ساتھ، آیت نمبر 1 سے 15 تک، جس میں زکریا علیہ السلام بہت ہی عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جب ان کا یہ یقین دیکھتے ہیں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول کرتے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ نام کا اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا ہے۔ اس کے رزلٹ میں ان کو کرنا یہ ہے، زکریا علیہ السلام کو، کہ صرف ذکر کرنا ہے، اور کسی سے جو ہے بات انہوں 3 دن تک نہیں کر سکیں گے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کے جو ایک اچھے بیٹے ہونے کی کوالٹیز ہے ان کا ذکر ہے کہ وہ بڑے نرم دل تھے، پاکیزگی رکھنے والے تھے، اور وائز تھے، اچھا ڈیسیژن لیتے تھے، متقی تھے، اور والدین کے فرما بردار تھے، اور سب کے لیے سلامتی والے تھے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 40 تک مریم علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کی میراکلس برتھ کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا تھا، کیونکہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس حکم دیتے ہیں کن
تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک میراکلس ورڈ تھی. اور دوسرا میراکل جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں بچپن میں بالکل بیبی چھوٹے تھے، جھولے میں کرڈل میں انہوں نے بات کی. اور جب لوگ مریم علیہ السلام کو ڈانٹ رہے تھے، بلیم کر رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اور وہ بھی اپنے والدہ کے فرما بردار تھے اور لوگوں کے لیے سلامتی والے تھے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ شرک بہت ہی خطرناک ہے اور وہ تباہی میں ہی رزلٹ کرے گا. اور پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک ابراہیم علیہ السلام کا پیارا ذکر، ان کے ابو کو جو انہوں محبت سے پیار سے دعوت دیتے ہیں، یہ اے ابا جان شرک مت کریے، شیطان کو فالو مت کریے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، آپ کو بھی وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا. پر باپ نے ان کو دھمکی دی، ان کو جو ہے پتھروں سے مار کر ختم کر دینے کا جو ہے انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ ہجرت کر کے سلامتی کے ساتھ ہجرت کر کے نکل جاتے ہیں. پھر آیت نمبر 51 سے 63 تک بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، آدم، ادریس، بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہے اور ان کی دعوت کا بھی. پھر آیت نمبر 64 سے 83 تک قیامت کی ہولناکیاں ان کا ذکر ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے خطرناک وہ منظر رہے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اور پھر آیت نمبر 71 سے 72 تک پل صراط کا ذکر ہے. یہاں پر دیکھیے کہ اس پر سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے مومن ہو کافر ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ جو مومن ہے وہ تو آرام سے سکون سے گزر جائے گا اپنے ایمان کی بیسس پر، اور جو کافر ہے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. پھر آیت نمبر 84 سے 98 تک سورہ اینڈ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ شرک کتنا بڑا بھاری ظلم ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ زمین اور آسمان یہ اگر برداشت نہیں ہو کر پھٹ جائے گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی تو پوری مخلوق صرف غلام ہے. پھر اس کے بعد ہمارا سورہ سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ. اس کے اندر مینلی ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے جو آیت نمبر 1 سے 98 تک کنٹینیو ہوگی. بہت زیادہ ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس میں ہم کو دائی کے لیے گائیڈ لائنز ملیں گی. یہ وہی سورہ ہے جو اس کو سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے اندر ہمارے علم کے 2 دعائیں بھی آنے والے ہیں، رب اشرح لی والی اور رب زدنی علما والی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 98 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بالکل پیدائش سے لے کر ان کے پوری نبوت تک اور فرعون کی طرف جانے تک، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے اور بنی اسرائیل کا جو انجام تھا، وہ ساری چیزوں کا اس میں ہم ذکر دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 99 سے 115 تک آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اتنا ٹیرر کا اور فیئر کا وہ منظر رہے گا کہ لوگ سہمے ہوئے رہیں گے، آواز نہیں نکلے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 میں ربی زدنی علما والی آیت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 سے 122 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، وہی درخت کی طرف لے جایا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کھا لو گے تو ایٹرنل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تم کو ملے گی. تو یہ شیطان کا بہکانے کا طریقہ ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں آئی ہے، اگر تم اس کو فالو کرو گے تو دنیا میں نہ بھٹکو گے نہ آخرت میں تم کو نقصان ملے گا، اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو پھر زندگی تمہاری تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں تم کو اندھا اٹھایا جائے گا. اور سورہ اینڈ ہوتا ہے 135 تک، جس میں نماز کی تلقین ہے اور کفار کے انکار کی وجہ سے ان کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے. اس جز میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے بچوں؟ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا واقعہ دیکھے. سورہ مریم میں میراکلس برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دیکھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کے ابو کی طرف. اور سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل واقعہ اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ دیکھے. تو آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتے ہیں. پاور بھی آزمائش ہے، لہٰذا یوز اٹ وائزلی. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ
موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے فرما بردار تھے اپنے پیرنٹس کے، ہم کو بھی فرما بردار بننا ہے اور سلامتی والے بننا ہے سب کے لیے. اور اگر پیرنٹس کی اصلاح کرنا ہے تو ان کو پیار سے، نرمی سے کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کریں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط سے ہم کو آسانی سے گزار دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. اور جب دعوت دینا ہے تو نرمی سے دعوت دیں گے، چاہے فرعون جیسے لوگ کیوں نہ ہوں. ہمیشہ دعوت میں نرمی، یعنی کہ دین کی طرف جب ہم بلائیں گے تو نرمی کے ساتھ بلائیں گے. اور کیا کیا نہیں کرنا ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ جو چیز ہمارے لیے امپاسبل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہے. اور شرک نہیں کریں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. ابلیس کی بات کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہم کو حرام کی طرف لے جاتا ہے اور گندے کاموں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. اور قرآن سے کبھی دور نہیں ہوں گے ورنہ ہماری زندگی میزریبل بن جائے گی اور زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں بلائنڈ اٹھائے جائیں گے. تو اس سے ہم کو بچنا ہے. آج کی دعا جو آپ کو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جز میں ملتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.